जो फतह की दास्तां वो जो जालिमों का सवाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। हिलना मत, तलवार निकालने की कोशिश मत करना करातेगिन। सुल्तान नूरुद्दीन अमालरिक के सिपाहियों की कैद में है। फिर वो बच कैसे गया? अमालरिक के आने से पहले हमें सुल्तान को ढूंढना होगा। चले। जब तक मौजूद तख्त पर बैठा हुआ है, सल्तनत को उससे खतरा है। तो सुल्तान को यहाँ से ले जाने न पाए। सुल्तान नूरुद्दीन को ढूंढो और मार डालो। अब वक्त आ गया है कि अपनी तलवारों को बेनयाम कर लिया जाए। अब हमें तख्त वापस छीनना है, चाहे उसके लिए जान देनी पड़े। आपके पास तो खुद को बचाने की ताकत भी नहीं। मुझे तख्त से क्या उतारेंगी आप? यही मुनासिब वक्त है हमले का।
Sultanım. Melik Mevdud. उन्हें तो मेरी तख्त की हिफाजत करनी चाहिए थी और वो ऐसा कर रहे हैं।
आज के बाद यहाँ से मेरा हुक्म चलेगा, सुन ले। सुल्तान आप मुरीद
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अब देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे सलाहुद्दीन अयूबी एपिसोड नंबर 76 के बारे में। दोस्तों इसके आगाज में आप लोग देखेंगे सलाहुद्दीन वहां पर पहुंचकर उस सिपाही को मार देते हैं और सुल्तान भी अपनी आंखें खोल लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी एकदम से सुल्तान को उठा देते हैं और दूसरी तरफ बोरुन कबीले में सुल्ताना जंगी सिपाहियों से कहती है गद्दार मियादूद ने सुल्तान नूरुद्दीन के तख्त पर कब्जा कर लिया है, उसने रियासत के एहतराम को पामाल किया है। हमारा फर्ज है कि हम सुल्तान नूरुद्दीन की इमानत की हिफाजत करें। हमारे साथ मजीद सिपाहियों के शामिल होने के बाद हम और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। हम उस गद्दार मियादूद को तख्त से हटा देंगे जो उसने तलवार से जबरदस्ती लिया है। और इसी दौरान कबीले के ढोल सुनाई देते हैं। मियादूद सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल हो जाता है। मियादूद को देखकर तमाम सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। घोड़े से उतरने के बाद मियादूद कहता है गद्दारो, हम काफिर सलीबियों के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन तुम लोग तख्त के लिए लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। सुल्ताना कहती है तुमने अपने साथ ये खुद किया है मियादूद, जिस तख्त को तुमने तलवार से लिया था अब उसी तलवार से वापस हम लेंगे। मियादूद कहता है मुझे तख्त से हटाना तो दूर की बात, तुम लोग इतने भी मजबूत नहीं हो कि मुझे मेरी जगह से हिला दो। इसके बाद सुल्ताना सिपाहियों को हमले का हुक्म दे देती है, मगर उनके पीछे मौजूद जंगी सिपाही उन्हीं को घेर लेते हैं। ये देखकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। मियादूद मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारे ख्याल में चीता कौन था? क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें अपने सिपाही रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने दूंगा? हाँ, तुम सब लोग मेरे पंजों में हो, तुम सब लोग इस गद्दारी की कीमत अदा करोगे। अब मैं तुम लोगों को अपने हाथों से सजा दूंगा। और दूसरी तरफ उसमें कमांडर विक्टोरिया से कहता है आप दुरुस्त है मलका, मियादूद अपने सिपाहियों के साथ बोरन कबीले में दाखिल हुआ है। यह सुनकर विक्टोरिया खुश होती है और कहती है जैसा मैं चाहती थी। इब्राहिम कहता है अगर मियादूद अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर क्या है तो इसका मतलब है कि शाम का दिफा कमजोर है, अब हमला करने का बेहतरीन वक्त है। विक्टोरिया कहती है हम हमले के लिए हरकत करेंगे, हम शाम को छीन लेंगे। और दूसरी तरफ सराय में सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और इसी दौरान कुछ सलीबी सिपाहियों ने आकर घेर लेते हैं। सुल्तान कहते हैं तुम जब छोटे थे तो मैं तुम्हें गात लगाकर हमले की तरगीब देता था, क्या तुम्हें याद है? सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं मुझे याद है सुल्तान। दो जंगी साथी पीछे खड़े हैं, एक के पास तीर और दूसरे के पास कमान है। सुल्तान कहते हैं और दुश्मन को हदफ बनाते हैं और तीर कमान से निकलता है। इसके बाद वो दोनों सलीबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। शहजादा इमार भी दूर खड़े सराय को देख रहा होता है। इसके बाद वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ने लग जाता है और सराय के अंदर सलाहुद्दीन अयूबी और सुल्तान वहाँ पर मौजूद तमाम सलीबी सिपाहियों को मार देते हैं। और इसी दौरान सलाहुद्दीन अयूबी के साथी भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और सुल्तान को सही सलामत देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पारस कहता है सामने के दरवाजे पर अब भी खून रेजी जारी है। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं हम पिछला दरवाजा इस्तेमाल करेंगे, चलो। इसके बाद वो तमाम लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं और दूसरी तरफ गिरिगोर सुल्तान के कमरे में दाखिल होता है और कमरे के अंदर लाशें देखता है और कहता है सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन को ले गया है, तमाम सिपाहियों को सराय से बाहर जाने का कहो, हम उनका पीछा करेंगे, चलो जल्दी करो। और दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन से कहते हैं अब शाम वापस जाने का वक्त आ गया है। और इसी दौरान एक सरहद का गाजी घोड़ा दौड़ाता हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और घोड़े से उतरने के बाद सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान सलीबी फौज हम पर हमला करने के लिए रवाना हो चुकी है। ये सुनकर तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। सुल्तान कहते हैं क्या शाम में फौज नहीं है? मियादूद कहाँ है? वो गाजी कहता है मियादूद ने सिपाहियों को जमा किया है और बोरुन कबीले पर हमला कर दिया है। मलिका खातून और उनके दरमियान तख्त के लिए जंग जारी है। ये सुनकर सुल्तान को गुस्सा आता है और वो कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? उनमें से एक मेरी खातून है, दूसरा मेरा भाई, उन्हें मेरी गैर मौजूदगी में मेरी अमानत की हिफाजत करनी चाहिए थी, वो ये कैसे कर सकते हैं? सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं मैंने उनसे कहा था कि कोई गलती ना करें, मैंने उनसे कहा था कि सलीबियों को जब मौका मिलेगा वो हमला करेंगे। सुल्तान कहते हैं तख्त के बगैर रियासत गिर जाएगी, हमें सलीबियों के हमले से पहले शाम पहुंचना होगा। ये कहकर वो घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और सलीबी सिपाहियों को आता देकर सलाहुद्दीन अपने साथियों को वहीं रुकने का कहते हैं और खुद सुल्तान के साथ रवाना हो जाते हैं। और सलाहुद्दीन अयूबी के वहाँ पर आने वाले सलीबी सिपाहियों से मुकाबला करने लग जाते हैं और वहाँ पर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ जंगल में विक्टोरिया अपनी फौज के साथ शाम की तरफ बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ शहजादा इमार उस सराय में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसके सिपाहियों की लाशें होती हैं। जख्मी कमांडर उठकर बैठ जाता है और कहता है सुल्तान नूरुद्दीन को सलाहुद्दीन ने बचा लिया है, मुझे माफ कर दें। ये सुनकर वो शहजादा उसको वहीं पर
پر مار دیتا ہے۔ سپاہی کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے شہزادے، اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی اور سلطان ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں اور صلیبی فوج بھی شام کی طرف جا رہی ہوتی ہے، مگر ایک میدان میں وہ دونوں آمنے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سلطان نور الدین کہتے ہیں میں جب تک زندہ ہوں آخری الفاظ میرے الفاظ ہوں گے۔ وکٹوریہ کہتی ہے کیا تم دو لوگ اس بڑی فوج سے لڑو گے؟ ہاں، تم ہمارے سامنے نہیں بلکہ اپنی موت سے ملنے آئے ہو، تمہارے پاس میدان جنگ سے زندہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں اور اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جسے تم موت کہتے ہو وہ ہمارے لیے شہادت کا شربت ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے میدان جنگ میں تمہاری قبر بنے گی، چلو سپاہیوں حملہ کرو۔ یہ سن کر ایک صلیبی دستہ ان دونوں کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ انہیں آتا ہوا دیکھ کر سلطان کہتے ہیں ہم یا تو شہید ہوں گے یا پھر غازی۔ صلیبی مسلسل ان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آگے بڑھنے والے تمام سپاہی مر جاتے ہیں۔ وکٹوریہ چلاتی ہے اور کہتی ہے سپاہیوں ہتھیار لے کر آگے بڑھو۔ یہ سن کر ایک دوسرا دستہ آگے بڑھتا ہے اور دوسری طرف بورو قبیلے میں میاں دود سپاہیوں سے کہتا ہے ان سب کو گرفتار کر لو۔ یہ سن کر میاں دود کے سپاہی جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو سلطانوں اور کے سپاہی بھی ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسما خاتون کہتی ہیں کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بیڑیے کے گھر میں داخل ہو کر بیڑیے کے بچے کی طرح کسی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتے ہو؟ ہاں، میاں دود کہتا ہے چیتا ہر جگہ شکار کرتا ہے، ان کو گرفتار کر لو۔ یہ سن کر شیرگو کہتے ہیں یہاں خون کا ایک قطرہ بھی بہا تو وہ بغیر حساب کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ میاں دود کہتا ہے تمہیں ریاست سے غداری کرنے سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے تھی، یا تو تم ہتھیار ڈال دو یا تم سب کے سب مرو گے، مگر کوئی بھی ہتھیار نہیں ڈالتا۔ اور دوسری طرف میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی اور سلطان صلیبی سپاہیوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد تمام صلیبی سپاہی آ کر ان دونوں کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وکٹوریہ کہتی ہے شام ہمارے انتظار میں ہے، مار دو انہیں۔ صلیبی سپاہی جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے رک جاؤ۔ آواز لگانے والا ابراہیم ہوتا ہے اور ساتھ عمر ملہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان نور الدین اور صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمر ملہ کو ایک خیال آتا ہے جب جنگل میں عمر ملہ نے متصب سے کہا تھا شام پر صلیبی فوج کا حملہ روکنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، ابراہیم کو قیدی بنا لیا جائے۔ اور اگلے منظر میں جب ابراہیم اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک طرف جا رہا ہوتا ہے تب متصب اور اس کے سپاہیوں نے ابراہیم کے پیچھے آنے والے اس کے سپاہیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین ایوبی وکٹوریہ سے کہتے ہیں اگر تھوڑی سی بھی حرکت کی تو ابراہیم مر جائے گا۔ سلطان کہتے ہیں تم بھی اپنے پیچھے موجود خفیہ طاقت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گی۔ وکٹوریہ نہیں مانتی اور کہتی ہے میں شام کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گی۔ یہ دیکھ کر ابراہیم کہتا ہے اگر آپ میری فراہم کردہ طاقت کھو دیتی ہیں تو آپ اس خواب کو بھی کھو دیں گی، آپ کا بھائی اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ تخت لے لے گا۔ یہ سن کر وکٹوریہ سوچنے لگ جاتی ہے۔ دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ تیمور نے طوس میں صرف 2 دن قیام کیا اور وہ بھی صرف اس لیے کہ گھوڑوں کی تھکن دور ہو جائے۔ آخری دن وہ طوس میں واقع مشہور شاعر فردوسی کی قبر پر گیا تاکہ دیکھ سکے کہ اب اس کے مزار کی حالت کیسی ہے۔ تیمور نے دیکھا کہ جس باغ میں فردوسی دفن تھا وہاں بہت سے سرخ اور زرد رنگ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد تیمور ماروائی النہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ موسم خاصا خوشگوار تھا، اسی لیے انہیں پانی کی وافر مقدار میں دستیاب تھا۔ وہ لوگ بھی جس راستے سے گزرتے وہاں اشیاء اور خوراک چارہ کی فراوانی تھی۔ کسی بھی قسم کا قابل ذکر واقعہ ہوئے بغیر وہ واپس ماروائی النہر پہنچ گئے۔ سمرقند سے تیمور سیدھا کیش کی جانب روانہ ہو گیا جو دراصل اس کی جائے پیدائش ہے۔ اس مہم پر نکلنے سے پہلے تیمور نے حکم دیا تھا کہ شہر کیش اس طرح تعمیر کیا جائے کہ یہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر بن جائے۔ اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے حکم کی کس حد تک تعمیل ہوئی ہے۔ تیمور نے جس دن سے جنگی مہمات کا آغاز کیا تھا اسی وقت سے صنعت کاروں کو امان و تحفظ دیتا آیا تھا۔ اس نے ان کی بڑی تعداد کو ماروائی النہر میں جمع کر لیا تھا اور وہ اپنا کام جاری رکھنے کے علاوہ بہت سے ایسے شاگرد تیار کریں جو اس کے بعد ان کے کام جاری رکھ سکیں۔ جب تیمور نے حکم دیا تھا کہ شہر کیش کی تعمیر نو کی جائے تو اس وقت بین النہرین اور ایران کے بہترین کاریگر ماروائی النہر میں موجود تھے۔ تیمور انہیں بغداد اور ایران سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ تیمور نے ہدایت کی تھی کہ شہر کیش کی تعمیر نو کے لیے بدخشاں اور خراساں سے خاص پتھر منگوائے جائیں اور تیمور کے محل کے ستون بنانے کے لیے سبز رنگ کا پتھر استعمال کیا جائے۔
تیمور نے حکم دیا تھا کہ ملک فارس سے سنگ مرمر منگوایا جائے تاکہ اس کے محل کی دیواریں اور فرش اس سے تعمیر کیے جائیں۔ اس نے کیش میں اپنا محل کی تعمیر کے لیے اصفہان کے بہترین پتھر سازوں کو پتھر نصب کرنے کے لیے اجرت پر مامور کیا تھا۔ ماروائے النہر میں 2 ایسے بغدادی معمار موجود تھے جنہوں نے معماری کا فن انقرہ میں سیکھا تھا اور جو بزنطینی انداز میں چھت بنانے کا فن جانتے تھے۔ چنانچہ تیمور نے انہیں اپنے شاندار محل کی تمام چھتیں اسی انداز میں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ بزنطینی انداز میں تعمیر کی گئی چھتوں میں اگر درست مواد استعمال کیا جائے تو وہ تقریباً 1000 سال تک قائم و دائم رہتی ہیں، بجز اس کے کہ بے شمار زلزلوں کے باعث مسمار نہ ہو جائیں۔ تیمور نے دیکھا کہ شیراز میں راستوں کے دونوں اطراف درخت اگائے گئے تھے، اس لیے اس نے بھی حکم دیا کہ کیش میں بھی راستوں کے دونوں طرف درخت اگائے جائیں تاکہ کیش آنے والا خود کو کسی عظیم مشان باغ میں موجود پائے۔ جیسا کہ اس شروع میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ تیمور کا سب سے پہلا استاد ملا علی بیگ نامی بوڑھا شخص تھا جس کے منہ میں کوئی دانت نہ تھا اور جو کیش کی مسجد میں بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھاتا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مولا علی بیگ کا مکتب خانے سے نکل کر تیمور شیخ شمس الدین کے مدرسے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت تیمور کی عمر 7 برس کی تھی۔ جب تیمور شہر کیش کی اثر نو تعمیر کروا رہا تھا، اس کے ان دونوں ابتدائی استاد فوت ہو چکے تھے اور کئی برس گزر چکے تھے۔ شیخ شمس الدین کی آل اولاد کا حال کافی حد تک ٹھیک تھا اور ان کا گزر بسر اچھی طرح ہو رہا تھا، تاہم ملا علی بیگ کی اولاد کمپسری اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ چنانچہ تیمور نے ملا علی بیگ کے ہر بچے کے لیے الگ گھر بنانے کا حکم جاری کیا اور ان کے لیے ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ تیمور جب ملا علی بیگ کے بچوں کے لیے گھر بنوا رہا تھا تو اس وقت تک کہ ابن خلدون کے بارے میں نہیں سنا تھا، جس سے ان کی ملاقات بعد ازاں شام میں ہوئی۔ ابن خلدون نے گفتگو کے دوران تیمور کو بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سے زندگی اور صحت کے بعد بہترین نعمت ایک بڑے اور با مرتبہ انسان کی قربت اور دوستی ہے، کیونکہ ایک بلند مرتبہ شخص کی قربت سے کسی انسان کی تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور وہ خود بھی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ اس وقت تک تیمور نے ابن خلدون کے اس قول کو نہیں سنا تھا، مگر اس کے باوجود اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ جن لوگوں کے والدین نے اس کی خدمت کی انہیں اس کی فرما کے دوران کمپسری کی زندگی ہرگز نہیں بسر کرنی چاہیے، اور اگر انہیں زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ دراصل تیمور کی قدر ناشناسی کے سبب ہوگا۔ جب ملا علی بیگ کے بچوں کے لیے گھر تیار ہو رہے تھے تو تیمور کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ شہر کیش اس کی جائے پیدائش ہے۔ اس نے اسی شہر میں آنکھ کھولی اور یہیں پلا بڑھا، اس لیے استادوں کی طرح اس کے ساتھ رہنے والے دیگر شہریوں کا بھی اس پر حق بنتا ہے۔ تیمور نے سوچا کہ کیا ہی یہ اچھی بات ہے کہ وہ خود تو دنیا پر حکمرانی کرے اور اس کے ساتھ رہنے والے شہری غربت اور کمپسری کی زندگی کا شکار رہیں، انہیں یہ تک معلوم نہ ہو کہ کل ان کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے فیصلہ کر لیا کہ شہر کیش کے تمام غریب اور نادار لوگوں کے لیے بجز ان کے کہ جو مقامی نہ ہو ماہانہ وظیفہ مقرر کر دے تاکہ اس کے شہر میں کوئی غریب نہ رہے اور نہ ہی کوئی شہری فکر و معاش کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو۔ تیمور کا شہر کا مشاہدہ کرنے کے بعد یقین ہو گیا کہ پوری دنیا میں کیش جیسا خوبصورت شہر نہیں ہو سکتا۔ اس شہر کی سڑکیں اتنی وسیع تھیں کہ ان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 50 درخت کا فاصلہ تھا۔ 25 گھڑ سوار ان سڑکوں پر پہلو بہ پہلو آسانی سے چل سکتے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ شہر کیش جیسا خوبصورت شہر دنیا میں اور کوئی نہ تھا اور نہ ہی تیمور کے محل سے زیادہ کوئی مقام خوبصورت تھا۔ تیمور ایک ہفتے سے زیادہ شہر کیش میں نہ ٹھہرا کیونکہ وہ اپنا عہد کو فراموش کر کے خود کو آرام طلب نہیں بنانا چاہتا تھا۔ تیمور اپنی فوج کے ساتھ سمرقند سے چلا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور بولا، اے میرے خدا، تو جانتا ہے مجھے کسی تلوار، نیزے یا موت کا کوئی خوف نہیں، لہٰذا آج جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کسی خوف کے باعث نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک جنگجو مرد کا ٹھکانہ میدان جنگ ہے اور ایک جنگجو مرد کو میدان
جنگ میں ہی موت کو گلے لگانا چاہیے، لیکن اگر میں ہندوستان کے سفر سے واپس آ سکا اور سمرقند واپس پہنچنے تک میری زندگی کے کچھ سال باقی رہے تو میں اس شہر میں تیری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک عالی شان مسجد بنواؤں گا۔ اے میرے پروردگار، بس تیری عبادت کے لیے۔ پھر تیمور نے رقاب میں پاؤں رکھا اور آگے بڑھتا ہوا قبرستان پہنچا اور وہاں سے غور پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر تیمور نے غوری سپاہیوں کو 6 ماہ کی پیشگی تنخواہ دی، جنہیں عبدال کلزئی نے ہندوستان کے لیے جانے کے لیے فراہم کیا تھا۔ عبدال کلزئی خود بھی تیمور کے ساتھ ہندوستان پر حملے کے لیے شامل ہو گیا اور پھر وہ لوگ اسکندریہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں تیمور کے تمام سرداران ماسوائے قرا خان اس کے ساتھ تھے۔ تیمور نے اپنے وعدے کے مطابق سمرقند پہنچتے ہی اپنی بیٹی زبیدہ کا نکاح قرا خان سے کرا دیا، اور یہ ان کے ہاں رسم تھی جو شخص نئی شادی کرتا تو وہ 3 ماہ تک جنگوں میں حصہ لینے سے معاف ہو جاتا تھا، کیونکہ اسے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ قرا خان نے تیمور سے کہا وہ 3 ماہ بعد ہندوستان میں سے آ کر ملے گا۔ اسکندریہ داخل ہونے سے پہلے حاکم اسکندریہ تیمور کے استقبال کو آیا اور 60 کلومیٹر پہلے ہی انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے سونے کے بے شمار سکے نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ تیمور نے سن رکھا تھا کہ اسکندریہ کا حاکم غربت کا شکار ہے، تاہم اس کے تحفے کو ٹھکرانے کے بجائے تیمور نے قبولیت کے اظہار کے طور پر سونے کا ایک سکہ اٹھا لیا اور باقی واپس کر دیا، اور اسکندریہ کے حاکم سے کہا انہیں اپنے بال بچوں اور رعایا پر خرچ کر دو۔ اسی وجہ سے تیمور نے اسکندریہ کے حاکم کی قیام و طعام کی پیشکش بھی قبول نہ کی کہ وہ فقط ایک دن کے اس دسترخوان پر بیٹھا اور اس کے ساتھ بنے ہوئے دمبے کا گوشت نوش کیا۔